بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ استغفار کی فضیلت۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو توبہ استغفار کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ توبہ کرنے سے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہوا اور اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور دل سے عہد کرے کہ اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ، ایسے گناہ جس کا کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے یا پھر نہ دے۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے وہ گناہ جو اس سے جانے یا انجانے میں سرزد ہو گئے ہوں، ایسے تمام گناہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گڑا کر دل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے توبہ قبول کرتے ہیں اور اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق العباد، لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، والدین کی نافرمانی کی ہو، یا رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کیے ہوں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کر دیا جائے اور اس سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب اس شخص کے بندوں سے متعلق جو گناہ ہو گئے ہوں گے وہ معاف کر دیں گے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب استغفار کی 70 دعائیں، 70 درود شریف، اس کتاب میں سے آپ کو میں 7 استغفار کی خاص دعائیں اور 7 استغفار کے خاص درود شریف بتاؤں گا، جن کو سننے، پڑھنے اور یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اس شخص کے اگلے پچھلے ظاہر و باطن جانے انجانے میں سرزد ہونے والے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ دعائیں اور درود شریف کچھ اس ترتیب سے ہیں۔ 7 استغفار کی دعائیں۔ نمبر 1، استغفار کرنے کا صحیح وقت۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے رات کا آخری حصہ طلوع فجر تک بہترین وقت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کے مناسب ہے، اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ نمبر 2، قرآن پاک میں استغفار کی دعائیں۔ کچھ خاص دعا جن کا ذکر قرآن مجید میں مغفرت طلب کرنے کے لیے مذکور ہے۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے ان کو سمجھ کر یاد کریں اور اپنے گناہوں کی ان دعاؤں کے ذریعے معافی طلب کریں۔ خصوصاً عورتیں گھروں میں کام کاج کے دوران ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وہ دعا ہے جو خود اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے سکھائی تھی، اور اس کی بنا پر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو معمول بنا لیں۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے لیے معافرت مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے، آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا اکثر چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود سکھا رہے ہیں کہ ان الفاظ سے معافی مانگو، اور کچھ دعائیں بھی اسی مقصد کے لیے ہیں۔ ترجمہ: اور ہمیں معاف فرمائیے اور ہماری بخشش فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے رب اور کارساز ہیں، لہذا کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر کے کفارہ کر دیجیے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے۔ نمبر 3، سید استغفار۔
بہتر یہ ہے کہ سید استغفار کو یاد کر لیں، یعنی استغفار کا سردار، اور اسے پڑھا کریں، روزانہ اس کا معمول بنا لیں۔ وہ خاص دعا یہ ہے۔ ترجمہ: یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک ہو سکے آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں انہیں لے کر میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے معافرت طلب کرتے ہوئے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجیے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ فضیلت: حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے تو اگر شام تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے تو اگر صبح تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہٰذا صبح و شام سید استغفار کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، بلکہ ہر نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید استغفار کا لقب دیا، یعنی یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے۔ جب استغفار کے یہ کلمات اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازنا ہی چاہتے ہیں اور مغفرت ہی کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس استغفار کو اپنے معمولات میں ضرور شامل کریں۔ نمبر 4، فضائل استغفار۔ اللہ پاک کے دربار میں انسان کا معافی مانگنا بہت ہی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ کسی کے اعتراف قصور پر اس کو معاف کر دینا اور معاف کر کے خوش ہونا، یہ فطرت انسانی میں بھی شامل ہے۔ فطرت کے اسی قانون کے تحت بندہ اپنے خدا کے ہاں جب اپنے ہر جرم پر معافی کا بھکاری ہو اور اپنے جرم کو جرم سمجھے، صرف یہی نہیں بلکہ اپنی نیکی کو بھی جرم ہی سمجھے، یہ ان کا کرم ہوگا کہ میری نیکی کو قبول فرما لیں، ورنہ میں اور میری نیکی، اگر اس نیکی پر پکڑ نہ ہو تو مجھے ان کا کرم ہوگا۔ لہذا بندے کا یوں معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد حکم فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: سو آپ اپنے رب کی پاکی اور تعریف بیان کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اپنے مخلص بندوں کی صفات کے بارے میں فرمایا، وہ رات بھر عبادت کرنے کے باوجود آخر رات کی عبادت میں فخر کرنے کے بجائے معافی مانگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائیں۔ نمبر 5، استغفار کرنے سے سارے گناہ معاف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کروں گا، اور مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ نمبر 6، استغفار پڑھنے سے رزق کی تنگی اور فکروں سے نجات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائیں گے اور ہر تنگی اور فکر میں کشادگی دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گماں بھی نہ ہوگا۔ یعنی کثرت استغفار کی برکت یہ ہے کہ نمبر 1، ہر دشواری کا دور ہو جانا، نمبر 2، ہر فکر کا ختم ہو جانا، نمبر 3،
اور ایسی جگہ سے رزق ملنا جہاں سے رزق ملنے کا اس کو گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 7، استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں پر رونے میں نجات۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کہیں یہ تیرے خلاف استعمال نہ ہو جائے، اور تو اپنی خطاؤں پر رو۔ فائدہ: اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں فرمائیں کہ تو اپنی خطاؤں پر رو، اور گناہ ہو جانے پر رونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ کوشش کرے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگے، اگر رو نہ سکے تو رونے والے کی طرح شکل بنائے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہ پہنچے گی، یعنی دوزخ سے محفوظ رہیں گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ پاک کے ڈر سے روئی ہو، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہوئے رات گزاری ہو۔ جمعے کے دن کا درود شریف۔ ترجمہ: اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جو کینہ کو جنم دے اور بلا مصیبت اتروانے کا سبب ہو، اور ایسا گناہ جو دشمنان اسلام کو ہنسنے کا موقع دے، یا میرے اس گناہ کی وجہ سے دوسروں کی پردہ دری ہوتی ہو، یا میرے گناہ کے باعث مخلوق پر آسمان سے بارش برسنے سے روک لی گئی ہو۔ پس آپ رحمت فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ ہفتے کے دن کا درود شریف۔ ترجمہ: اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں تمام ایسے گناہوں کی جس گناہ کو میں کر کے بھول گیا ہوں، آپ نے اس کو محفوظ رکھا اور میں نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ آپ نے اس کو درج کر کے برقرار رکھا اور میں نے آپ کے سامنے کھلم کھلا کیا۔ آپ نے اس کو چھپایا۔ اگر میں آپ کے سامنے اس گناہ سے توبہ کرتا تو یقیناً آپ اس کو بخش دیتے۔ الہی، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پس آپ رحمت نازل فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ اتوار کے دن کا درود شریف۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے معافرت طلب کرتا ہوں ہر ایسے گناہ کی جو ہر کام کے انجام میں حسرت یا افسوس کا سبب بنے اور ندامت میں مبتلا کر دے، رزق کو روک دے اور دعا کو لوٹا دے، یعنی وہ گناہ جو تمام خیر و برکت کو روک دے، عبادت و دعا کی حلاوت سے محروم کر دے۔ مثلاً نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کو ستانے سے دنیا کے کاموں میں بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے جب تک ان سے معافی نہ مانگ لیں۔ پس آپ رحمت نازل فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ پیر کے دن کا درود شریف۔ ترجمہ: اے اللہ، میں معافرت طلب کرتا ہوں آپ سے آپ کی ایسی عظیم قدرت کے ساتھ جس کے ذریعے
آپ مجھ پر اور ہر چیز پر قادر ہیں کہ آپ معاف فرما دیں میرے وہ گناہ بھی کہ جو آپ کے علم میں ہیں کہ میں آئندہ کروں گا۔ بس آپ رحمت نازل فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ منگل کے دن کا درود شریف۔ ترجمہ: اے اللہ، ایسے گناہ بھی کیے جو نیکیوں کو مٹا دیں اور برائیوں کو بڑھا دیں اور سزا و عذاب کو اتار دیں اور آپ کو ناراض کر دیں۔ اے آسمانوں کے مالک، ان گناہوں کی آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، پس آپ رحمت نازل فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ بدھ کے دن کا درود شریف۔ اے اللہ، ایسے گناہ بھی کیے جس کے کرنے سے آپ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے اور دعا رد کر دی جاتی ہے، اور پے در پہ بلائیں آتی رہتی ہیں اور ایک کے بعد ایک پریشانی آتی رہتی ہے اور غم بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ الہی، ان سب گناہوں کی آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، پس آپ رحمت نازل فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ جمعرات کے دن کا درود شریف۔ ترجمہ: اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جو مجھ پر آ گیا، ایسی مصیبت کی وجہ سے کہ جس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں آپ کے غیر کے پاس فریاد لے گیا اور میں نے اس پر آپ کے سوا کسی اور سے فریاد کی ہو، اور اس بلا مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدد طلب کی ہو، آپ کے سوا کسی سے بھی ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پس آپ رحمت نازل فرمائیے اے میرے رب، اور سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے اے سب سے بہتر معاف کرنے والے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ ان سارے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کسی وجہ سے ابھی میں یاد نہ کر سکیں تو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ اور مفہوم یاد کر لیں، خود بھی معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی گناہوں سے معافی مانگنے پر تیار کریں۔ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل اسلامک ایمبیشن کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔